السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کسی انسان نے حرام کمائی سے پیسہ کمایا اور پھر توبہ کر لی، لیکن اس کے بعد اس پیسے کو کام میں لیا جا سکتا ہے کیا؟ سوال بالکل واضح ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس نے کمایا ہے حرام طریقے سے، چاہے رشوت کی شکل میں ہو، چاہے انٹرسٹ کی شکل میں ہو، ایسی حرام کمائی کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ مجھے ان سب کا نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں توبہ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس مال بچا ہوا ہے تو اس کو بھلائی کے کاموں میں خرچہ کر دینا چاہیے، لیکن مسجد میں نہ دے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد میں وہ حرام رقم دی جائے۔ بھلائی کے کاموں میں خرچہ کرنا چاہیے، جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دینا چاہیے۔ اگر توبہ کرنے والا خود اتنا غریب ہے تو بقدر ضرورت وہ اسے اپنے پاس تھوڑا بہت رکھ لے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کا غبن کیا ہے، ڈکیتی کی ہے، لوٹ مار کیا ہے، تو پھر یہ پیسہ اس کو واپس کرے، یا پیسے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں کوئی بھی چیز ہو۔ اگر کسی سے چھینا ہے یا دھوکے بازی سے حاصل کیا ہے یا جبراً حاصل کیا ہے تو یہ تو اس کا مال ہے، اسی کو واپس جانا چاہیے۔ اسی قسم کی بات ابن قیم رحم اللہ نے بھی کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اسے کوئی حرام معاوضہ دے اور وہ عوض کو اپنے قبضے میں بھی کر لے، مثلاً زانی عورت یا گانے بجانے والا اور شراب فروخت کرنے والا اور جھوٹی گواہی دینے والا، یا اس طرح کا کوئی اور شخص ہے، پھر وہ توبہ کر لے، یعنی یہ سارے حرام کام کرنے سے جو رقم اس کے پاس آئی ہے اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور وہ معاوضہ اس کے پاس ہی ہو، تو ایک گروہ کا قول ہے۔ اب ابن قیوم کہتے ہیں کہ اس میں ایک گروہ، کیونکہ ان کے سامنے کئی گروہ کے قول ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک گروہ کا قول ہے کہ وہ اسے اس کے مالک کو واپس کرتے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، اس لیے کہ وہ بین ہی اس کا مال ہے اور اس شخص نے اسے شریعت کے حکم سے اپنے قبضے میں نہیں کیا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے مقابل مالک نے کوئی مباح اور جائز فائدہ اٹھایا ہے۔ یعنی وہ جو مال کا مالک ہے اس نے تمہیں بطور ہدیہ نہیں دیا ہے، نہ تم اس کے حقدار تھے، تو یہ مال اس کو واپس کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اور ایک گروہ کا قول یہ ہے کہ بلکہ اسے صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس سے توبہ کرنا ہوگی۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو، تو سچے دل سے ہی توبہ کیا ہے نا، تبھی تو پوچھ رہا ہے مسئلہ۔ اور وہ یہ مال اس شخص کو واپس کرے جس سے اس نے لیا تھا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ ابن قیم خود کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، اور ان دونوں اقوال میں صحیح بھی یہی ہے۔ دیکھیں مدارج السالکین جلد 1 صفحہ 389۔ ابن قیم رحم اللہ نے اس مسئلے کو زاد المعاد میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مال سے چھٹکارا پانے اور توبہ کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ وہ اس مال کو صدقہ کر دے، اور خود محتاج ہو تو وہ بقدر ضرورت رکھ سکتا ہے اور باقی رقم کو صدقہ کر دے۔ اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس مال کا صدقہ کر دے، اور اگر وہ اس مال اور رقم کا خود محتاج ہو تو بقدر ضرورت رکھ سکتا ہے تھوڑا بہت، اور باقی رقم کو صدقہ کر دے۔ یعنی اگر وہ کمائی ہے، گانا بجانے اور تمام حرام خوری کے طریقے سے کمایا ہو، تو پھر تو اس کا مالک کوئی ہے ہی نہیں، اور حرام طریقے سے مالک بذات خود توبہ کرنے والا ہے، تو وہ کس کو واپس کرے گا؟ تو نیکی کے کام میں خرچہ کرتے یہ زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ زاد المعاد جلد 5 صفحہ 778۔ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فاحشہ عورت اور یہ شراب فروخت کرنے والا توبہ کر لے اور یہ فقراء ہیں تو بقدر ضرورت اس مال سے انہیں دینا جائز ہے، اور اگر وہ تجارت کرنے یا کوئی ہنر والا
کام کر سکتا ہو، مثلاً اون کا دھاگا بنا سکتا ہو یا بنائی کر سکتا ہو، تو اسے اس کام کے لیے راس المال دیا جائے گا۔ مجموعہ فتاوی جلد 29 صفحہ 308۔ اس مسئلے کی تفصیل ڈاکٹر عبداللہ بن محمد السعیدی کی کتاب الربا فی المعاملات المصرفیہ المعاصرہ جلد 2 صفحہ 789 اور 874 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مندرجہ بالا کلام سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حرام کمائی سے توبہ کرنے والا شخص اگر تو محتاج ہے تو اس مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، اور وہ اس میں سے کچھ رقم جو تجارت یا صنعت کے لیے راس المال ہو لے سکتا ہے، اور پھر جو رقم اس کی رقم سے زیادہ ہو تو وہ اسے صدقہ کرتے۔ اور آخری بات ہے کہ اس لیے کہ آپ کے کام میں کچھ تو مباح اور جائز ہے، یعنی 100% تو حرام کمائی نہیں ہوتی کسی کی بھی، الا ماشاء اللہ، ورنہ مکس سے ہوتی ہے، کچھ حلال کمائی تو ہوتی ہے اور کچھ حرام۔ تو آپ اس میں حرام کا اندازہ لگائیں کہ اس میں حرام کتنا ہے، اور اس اندازے کے حساب سے اپنے پاس موجودہ مال سے چھٹکارا اور خلاصی حاصل کر لیں، اور اگر آپ کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہو تو پھر آپ آدھا مال سے چھٹکارا اور خلاصی حاصل کر لیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اور اگر مال حرام اور حلال دونوں مخلوط ہوں، مکس ہوں، اور اس میں ہر ایک کا اندازہ کا علم بھی نہ ہو تو اسے 2 حصے کر لینے چاہیے، یعنی آدھا حصہ حلال سمجھ کر اپنے پاس رکھ لے اور آدھا حصہ خیر خواہی کے کام میں خرچ کرتے ہیں۔